بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناول قربتوں سے آگے قسط نمبر 31 پیش خدمت ہے۔ آن نے جیسے ہی جملہ پورا کیا، سکندر آوان کے چہرے کا رنگ بدل کر نیلا پیلا ہو گیا۔ بمشکل غصہ کو روکتے ہلکے سے گرایا، آن تم بالکل بھی نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کی بات پر آن نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ زندگی میری اپنی ہے اور میں ہی نہیں سمجھ سکتی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ میں نے محسوس کیا کہ فرحان سمیت جیسے اچھے شخص سے تعارف جہاں میرے لیے فائدہ مند ہے تو وہاں تمہاری بیٹی کے لیے نقصان دہ کیسے ہوا۔ وہ تنزیہ سے بھویں چڑھا کر چبا کر بولی، اس لیے کہ بین شوان تو تمہاری محبوب ہستی کے وطن سے ہے اور میں ایک بد کردار عورت کے وطن سے ہوں۔ تم نے کہا تم کو مسٹر سمیت پسند آیا تھا، اس لیے تم نے اس کا تعارف مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے کروایا۔ کہ آپ سمجھتے ہیں مسٹر سمیت جیسا اچھا انسان میری جیسی بد کردار لڑکی کے لیے بہترین ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں؟ آن کے الفاظ آوان سکندر کو سخت ناگوار لگے۔ دوسری طرف فرحان سمیت خود ہکا بکا سا آن عصمت کو سن رہا تھا۔ حقیقت سے وہ بالکل واقف نہیں تھا، اس لیے حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس کا ذہن لفظ بد کردار پر اٹک گیا تھا۔ اس نے سکندر کو ناگواری سے دیکھا۔ فرحان، اس کی بکواس پر دھیان مت دو، یہ بچی ہے، ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں۔ فرحان سمیت یہ سن کر بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا پایا۔ اسی وقت اچانک سے ہی اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے دھکیل کر بینش آوان غصہ میں بھری باہر آئی تھی اور تیزی کے ساتھ آن کی طرف ہی بڑھی۔ آن، بے شرم بے حیا، تم کو میرے معاملے میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ڈیڈ نے فرحان کو تم سے متعارف کروایا ہے، اس نے تو تمہارے لیے بھلا سوچا ہے۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتی تمہارے لیے اچھا کیا ہے۔ کوئی تم پر تھکنا بھی پسند نہیں کرے۔ خود کو دیکھو، کیا تم اس کی مستحق تھی؟ وہ غرور نخوت سے اس کی مسلسل بے عزتی کر رہی تھی۔ چلو میں تو مستحق نہیں، تم تو ہو نا، تم ہی شادی کر لو، میں تو ڈیزرو نہیں کرتی۔ آن نے سکون سے جیسے اسے تلی دکھائی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہہ کر ایک قدم پیچھے کیا، بینش نے غصہ سے بے قابو ہوتے اسے دھکا دیا جس پر وہ سنبھل نہ سکے اور نیچے گر گئے۔ یہ دیکھ کر فرحان بے اختیار اسے اٹھانے کو بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت زیان آوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کے فرحان آن کو اٹھانے کے لیے جھکائے۔ اس نے ایک سد نظر اس پر ڈالی اور خود آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ناسمجھ سے برہم انداز میں بولا۔ بھائی، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بیہودہ لڑکی نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ڈیڈ نے مہربانی کر کے اس کو اپنے دوست کے بھتیجے سے متعارف کروایا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ زیان نے ایک تیکھی نظر وہیل چیئر پر بیٹھے اپنے باپ پر ڈالی، پھر فرحان سمیت کی طرف دیکھ کر اس سے مرد خانہ انداز میں بولا، مسٹر فرحان سمیت، آج کے معاملے کے لیے مرد خواہ ہوں، میں اپنے باپ کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ آنیہ عصمت آپ کے بالکل بھی قابل نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ زیان، سکندر آوان غصہ سے وہیل چیئر پر ہاتھ مار کر دھڑا۔ یہ دیکھ کر فرحان سمیت ان کی طرف مڑا۔ آوان صاحب، آئی تھنک آج واقعی کافی انتشار پھیل گیا، میں چاہتا ہوں آپ لوگ افہام و تفہیم سے بات سنبھالیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر نکلتا چلا گیا۔ سکندر آوان نے سخت غصہ سے آنیہ عصمت کو دیکھا، بس نہیں چل رہا تھا کیا کر جائے۔ آنیہ آوان، تم کافی بدتمیزی کر چکی ہو، تم نے واقعی آج مجھ پر تھوک دیا۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہیں مر جانے کی حد تک غصہ دلانا چاہتا، لیکن اس کی شروعات میں نے نہیں کی۔ وہ تم ہو جس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر مجھے اغوا کروایا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ آن نے سپاٹ انداز میں اسے گھورا۔ بینش آوان تیز سے اپنے باپ کے پاس آئے۔ ڈیڈ، یہ عورت کافی بے شرم اور بے حیا ہے، یہ فرحان سمیت کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھتی ہے یہ بہت چلاکی کے ساتھ علی دان شاہ کو پھانس لے گی۔ بینش، بکواس بند کرو، زیان نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ اس آدمی کو اس کے ساتھ مت ملاؤ۔ بھائی، آپ نے اسے شہ دیا کہ آج یہ ہمارے سامنے بول سکی ہے، لیکن یہ ہم سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ آپ بالکل نہیں جانتے کہ اس کا رابطہ علی دان شاہ کے ساتھ ہے۔ بکواس، زیان دھڑا، بکواس نہیں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج دن کو علی دان کے ساتھ لانچ کرتے ہوئے، میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنا فون نکال کر زیان کو ویڈیو دکھائی۔ زیان نے ایک نظر میں ہی پہچان لی تھا کہ مقابل کے سامنے بیٹھی لڑکی جس کی پیٹھ نظر آ رہی تھی آن کے سوا کوئی نہیں۔ وہ اس کی ڈریس سے پہچان گیا تھا جو آپ بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے غضب سے بینش کے ہاتھوں سے فون چھین کر زور سے زمین پر دے مارا۔ بینش نے دکھ سے زیان کو دیکھا، بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ زیان نے اپنے نظر آن پر ٹکا دے سخت لہجے میں پوچھا، آن بولو، اپنے بھائی کو بتاؤ، کیا یہ سچ ہے تم اب بھی علی دان شاہ سے رابطے میں ہو؟ آن نے اپنے نظر جھکائی، ہاں، کیوں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ تکلیف سے چلایا، زین بھائی، میں نہیں سمجھتی کہ میرا
دوسروں سے نارمل رابطہ رکھنا بھی کھالتا ہے۔ اس بات پر بینش اوان غصہ سے ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ اسے کون نارملی کسی کی پیٹھ سلاتا ہے؟ ایسے کون نارملی کسی کی پیٹھ سلاتا ہے جس سے کوئی مطلب ہی نہ ہو؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اسے بہکا رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے ساتھ گلے لگتے دیکھا ہے۔ ڈیڈ، وہ باپ کی طرح مڑی۔ میری مام نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، چوہیا کے بچے صرف کاٹنا ہی جانتے ہیں، سو فطری طور پر یہ بد کردار عورت کی بیٹی ہے۔ بینش بکواس بند کرو۔ وہ تکلیف دکھ سے حلق کے بل چکی۔ اس سے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن اپنی ماں کے نام پر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آن نے بینش سے اپنی شدت سے کرلاتی خون آلود نظریں ہٹا کر زیان کو دیکھا، پھر کامتے وجود کے ساتھ بینش پر سخت گوری ڈالی۔ اگر تم سمجھتی ہو میں علی دان شاہ کو بہکا رہی ہوں تو اگر تم اسے بہکانے کے غور سے واقف ہو تو جاؤ جا کر اسے راغب کرو۔ مجھے یقین ہے تم اس کے بال برابر بھی قریب نہیں جا سکو گی۔ پھر اس نے شدت برداشت سے بھاری ہوتی آواز میں سکندر اوان کو کہا، اگر آئندہ تم نے کسی کو مجھے لینے کے لیے بھیجا تو میں تم پر اغوا کا مقدمہ کر لوں گی۔ ہمارے درمیان کوئی ریلیشن نہیں ہے تو تم کو بھی مجھے اپنے دوست کے بھتیجے کے ہاتھوں میں بیچنے کا حق نہیں۔ زندگی میری ہے، مستقبل بھی میرا ہے، میں خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہوں۔ تم کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت لہجے میں نفرت سے سب کو دیکھتی مڑ گئی۔ اس کی بات پر بینش نے پیر پٹکے۔ ڈیڈ، آپ نے اس کو اس لہجے میں بولنے کی اجازت کیسے دی؟ سکندر اوان نے سر موڑ کر اسے بے بسی سے دیکھا۔ بچے، میں نے تم کو نہیں کہا تھا جب تک فرحان ادھر سے نہ جائے تم اندر نہ آنا؟ کیوں اتنی بے صبری ہو؟ اٹ از ناٹ لائک کہ آپ نے کچھ نہیں سنا کہ اس کتیا نے کیا کہا؟ اس نے آپ سے کہا کہ اس فرحان کے ساتھ میری شادی کروا دو۔ اسے کیا حق ہے کہ میرے لیے فیصلہ کرتی پھرے؟ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے فرحان سمیع کے ساتھ جوڑنے کی؟ بینش نے دانت پیسے۔ ڈیڈ، جتنا میں اس بارے میں سوچتی ہوں اتنا ہی غیر متفق ہوتی ہوں۔ یہ آن جو پیدا ہی کم حیثیت ہوئی ہے اسے کیا حق ہے جو علی دان شاہ کو اپنے طرف میل کر؟ کیا وہ کوئی چیز ہے جو آن کو آسانی سے حاصل ہو جائے؟ لیکن سچ یہ ہے کہ اس پر آن کا اچھا تاثر ہے۔ بینش باپ کے پاس ہے اور سکندر کا بازو کھینچ کے کہا، ڈیڈ، میں علی دان شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم بھی پاگل ہو گئی ہو؟ وہ میں بھی حیرت تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ ایسا کر سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ قابل ہوں۔ میں اوان خاندان کی جائز وارث لیکن وہ نہیں ہے۔ علی دان شاہ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اگر علی دان کو اصل بات پتہ چلی تو اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ دونوں خاندان کے بچے ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ دونوں قبیلوں کی نسلوں میں پہلے سے ہی بدگمانیاں موجود ہیں۔ اوان اس کی بے سرو پا سن کر تپ کر بولا، یہ کیوں ممکن ہے؟ اگر ہماری نسل شادی کرے تو ہو سکتا ہے نسلی بدگمانی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو سوچے، اگر میں اوان خاندان کی بیٹی شاہ خاندان کی بہو بن جاؤں تب دونوں خاندان میں امن ہو جائے گا۔ کیا ہم بڑے فاتح نہیں بن جائے گے؟ علی دان شاہ اوان خاندان کا داماد بن جائے گا۔ ڈیڈ، تھنک اباؤٹ اٹ کیئرفلی۔ جب بینش اوان نے یہ کہا تب اوان سکندر کے کچھ پل غور و فکر میں ڈوب گیا۔ یہ معاملہ واقعی ایسا ہوا جیسے بینش کہہ رہی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اسے یہ ڈر بھی تھا۔ اس نے اپنا سر ہلایا۔ علی دان شاہ کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس نے تم سے شادی کرنا چاہے تو یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ ڈیڈ، مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر آپ میری مدد نہیں کرتے تو میں خود ہی کر لوں گی۔ جب وقت آئے گا تو میں اوان خاندان کو نیچا دکھانے کی پرواہ نہیں کروں گی۔ وہ ضدی لہجے میں نخوت بھرے لہجے میں بولے، آل رائٹ، ابھی کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی جلدی مچانے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ اوان نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ زین نے اس کا مین انٹرسٹ تک پیچھا کیا اور پھر گھوم کر اس کے سامنے آ کر اس کی راہ روک دی۔ آن نے اسے برہم انداز میں دیکھ کر لب بیچ کر خود کو بمشکل کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اب آپ نے بھی کچھ کہنا ہے؟ انداز سارا تھا۔ اب میری باری ہے کہ تم سے کچھ پوچھو، کیا تم مجھے کوئی وضاحت نہیں دو گی؟ زیان کا انداز کچھ برہم تھا۔ مجھے آپ کو کوئی بھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آن نے اسے بنا دیکھا سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ آن، کیا تم نے اپنی زندگی کو مذاق سمجھ رکھا؟ پہلے بھی کتنی بار میں تمہیں منع کر چکا ہوں، علی دان شاہ کو اتنی اجازت مت دو۔ پھر کیوں تم نے میری بات نہیں مانی؟ وہ جیسے بے بس ہوا، کیوں میں کیوں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ آن نے اسے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ کم از اس نے اور اس کی فیملی نے مجھے تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ وہ جیسا باہر سے دکھتا ہے اندر سے اتنا ہی سچا ہے۔ آپ اس جیسے نہیں بن سکتے، کبھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ زین کی آنکھوں میں اب جیسے شعلوں کی لپک تھی۔ یہ جاننا اس کے لیے سہانا روح تھا۔ جیسے کیوں؟ کیا میں اس کی محبت کے قابل نہیں ہو سکتی؟ آن نے سر اٹھا کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم سنگل ہیں، پھر کس وجہ سے میں اس کی محبت کے قابل
نہیں ہوں صرف اس لیے کہ میں آوان خاندان کی ناجائز بیٹی ہوں، یہی وجہ ہے کیا اس وجہ کہ آپ کے خاندان کی شاہ خاندان سے نسلی دشمنی ہے۔ وہ دکھ سے تنزیہ انسی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی عداوت کس بات پر ہے اور اس کا میرے سے کیا لینا دینا۔ نیز میں آپ کے خاندان کی فرد نہیں ہوں، لہذا ان دونوں خاندانوں کے مابین نفرت کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آن نے صاف صاف جتایا وہ تمہاری شناخت جانتا ہے، اس کا مقصد تمہارے قریب آنا ہے، سمپل۔ کیا میں آج تک کبھی تمہارے لیے نقصان کی وجہ بنا ہوں؟ آن چاہے ساری دنیا کے لوگ تم کو تکلیف چاہے، میں کبھی نہیں، سمجھی تم؟ زین کے الفاظ نے کچھ پل آن کو خاموش کر دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کا بھائی اس کے لیے نقصان کی وجہ کبھی نہیں بن سکتا۔ تم وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے اسے بار بار مسترد کیا۔ جتنا وہ کر سکتی تھی اسے دوری بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ علی دانشاہ ایک اچھا انسان تھا، کیا وہ اسے صرف آپس کی رنجش کی وجہ سے تکلیف پہنچا سکتی تھی جس بات کا آن سے کوئی لینا دینا ہی نہ تھا؟ وہ اس شخص کو کیوں تکلیف پہنچاتی جو اس کے ساتھ اچھا تھا؟ بھائی میں اب علی دانشاہ کے ساتھ نہیں ملوں، لہٰذا مزید نفرت کی باتیں نہ کریں۔ اس کا میرے قریب آنے کا اگر کوئی مقصد ہے بھی تب بھی اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں تھوڑی سی تھکی ہوں، مجھے واپس جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی تھی کہ زیا نے کلائی سے تھام لیا۔ میں تم کو چھوڑاتا ہوں۔ آن نے نفی میں سر لایا، نہیں میں خود سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی کلائی چھڑوا لی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ زیا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا۔ گھر کے اندر داخل بنش کعب کی جا چکی تھی۔ وہ آوان سکندر کے پاس آیا اور انداز میں برہمی کا تاثر لیے بولا، آئندہ ان ردی لوگوں کو آن سے متعارف مت کروائی گئی ورنہ میں ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لوں گا۔ ڈیڈ یہ میری آپ کو آخری وارننگ ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ آنی کو چھو بھی سکے۔ یہ کہتے ہی برہم انداز میں تیز سے مڑ کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ ہاں آنیا صرف اسی کی ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا، نو ون۔ جب وہ اپنی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو اس جگہ کو دیکھ کر رو گئی جہاں علی دانشاہ ہمیشہ اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ اوپر سیڑھیوں تک جانے سے پہلے وہ وہاں 3 منٹ تک گم سم کھڑی رہی۔ وہ اب نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے آئے کیونکہ اب اس نے اس سے فاصلہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ابھی اس وقت وہ دکھ میں تھی۔ لاشعوری طور پر وہ چاہ رہی تھی کہ اسے دیکھے کیونکہ اس کی باہوں کا اظہار سچ میں اس کے مردہ ہوتے احساسات کے لیے زندگی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تھکی تھکی سی بس مردہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اپنے بازوں کو اپنے گرد اوڑھ لیا۔ تصور کیا جیسے کوئی اسے گلے لگائے ہوئے اور اسے پرسکون کر رہا ہو۔ تبھی بیگ میں سے فون گنگنایا۔ آن نے کندھے سے بیگ اتارا اور فون نکال کر چمکتے نمبر کو دیکھا جہاں یہ الفاظ چمک رہے تھے، شاہ خاندان کا تیسرا ولی عہد۔ یہ دیکھ کر آن کے ہونٹ لاشعوری طور پر بے ارادہ ہی تھوڑے سے مسکراہٹ میں ڈال گئے۔ اس نے بے چینی سے کال پک کر دی۔ دوسری طرف دیکھو تو جیسے فون اتنی جلدی سے اٹھا لیے جاننے پر علی دان کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا، کیا یہ واقعی کنیکٹڈ ہوا ہے؟ علی دان شاہ نے کچھ نہ بولا، نہ ہی دوسری طرف زمین پر ایک بازو کو ٹانگوں کے گرد اوڑھے دیوار سے سر ٹکایا، دوسری ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ بیٹھے وجود نہیں آواز کی۔ دونوں کافی دیر تلک خاموش رہے۔ تبھی علی دان نے خاموشی کو توڑا اور پوچھا، کہاں ہیں آپ؟ دروازے پہ، دھیمے سے مسند جواب دیا۔ کیا ابھی گھر پہنچی ہیں؟ وہ اس کے بھاری لہجے پر چونک پڑا۔ ہاں، آواز نم سی تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ چونکا تھا۔ اس پر آن نے تکلیف برداشت کرتے مٹھیاں بھیجتے لب بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے روکا، صرف نفی میں ساری لا کر نہیں، لیکن لہجہ صاف رونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ لیکن علیدہ نے بیچ سے کاٹا، یہ مت کہیے، کچھ نہیں ہوا، آپ اس وقت خراب موڈ میں لگ رہی ہیں مجھے۔ اس کی درست شناسی پر آن دنگ رہ گئی۔ بے اختیار اس نے فون کو دیکھا، کیا اس کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں؟ ان آن کا دل جیسے سکڑا اور اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ علی دان شاہ، اس نے سسکی دبا لی، میں ادھر ہی ہوں آپ کے پاس۔ دل کو تھپکی دینے والی آواز اور روح کو سکون پہنچانے والے الفاظ فون کی تاروں سے نکل کر آن کی سماعتوں میں پہنچے تو آن کو لگا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک سکون کی ٹھنڈی لہر اس کے وجود کو گھیرے میں لیٹے ہوئے ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ آن نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ آئی ایم فائن، آئی ایم جسٹ لٹل ہنگری۔ علی دان شاہ کچھ پل خاموش رہا، پھر گمرتا سا بولا، اچھے بچوں سے سیڑھیوں سے اوپر جائیں اور ایک طرف کھڑی ہو کر میرا انتظار کریں، میں کچھ دیر میں ہی آپ کے پاس ہوں گا۔ تبھی آن نے جلدی سے کہہ دیا، مت آئیے گا، میں کھانا باہر کھانے جا رہی ہوں، ڈنر کے بعد میں گھر جا کر آرام کروں گی، اس لیے آپ کو شب بخیر۔ پہلے سے ہی آن نے یکدم کال کاٹ، یہ سوچ کر کہ اس نے زیان سے کیا وعدہ کی تھے۔ آن نے اپنا ساری لایا اور تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔
وہ علی دان شاہ کی آنیہ بن کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ہر طرح سے کمزور تھے۔ جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا دے، اور جب ضرورت نہ ہو تو اسے لات مار کر دور اچال دے۔ یہ غال تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اسے بھوک لگی تھی، یہ سچ تھا۔ اس کی رہائش کے ساتھ ہی گلی میں کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے اسٹال تھے۔ وہ وہاں 2 بار آئی تھی اور کھانا کھایا تھا۔ اس کا ذائقہ بہت لذیذ ہوتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آج رات وہ اپنے دکھ کو بھوک کی آڑ میں مٹانے والی تھی۔ کھانے کے کچھ پل ہی اسے اپنے قریب ایک آواز سنائی دی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تابے دار سے گھر جا کر میرا انتظار کرنا؟ یہ سنتے ہی اسے فندہ لاگن والا حلق میں پھنس گیا۔ آن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں سرخ کیچ اپ بہہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر بولی، آپ کو اس جگہ کا کیسے پتہ چلا؟ میں آپ کو بتا چکا، اگر آپ چوہے کے بل میں بھی چھپ جائے گی میں وہاں سے بھی کھینچ نکالوں گا۔ ساتھ ہی ٹیبل پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر دھرمی سے اس کے ہونٹوں کے قریب جھوک کر کیچپ صاف کر دیا اور ٹیشو سامنے کر دیا۔ ٹیشو پر سرخ نشان دے کر وہ سخت شرمندہ ہو گئے۔ جلدی سے دوسرا ٹیشو کھینچ کر خود کے ہونٹ صاف کرنے پھر شرم سر سے مسکرا کر کہنے لگی، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ کیا آپ ساتھ کھائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ کھاؤں گا۔ اس نے کوفتوں سے بھری پلیٹ کو دیکھا جو کیچپ میں ڈپ تھے۔ کیوں نہیں، میں یہاں 2 بار آئی ہوں، یہاں کا ذائقہ بہترین ہے۔ یہ کہتے مچھلی کی فرائی کوفتے الگ سے پلیٹ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائے، لیکن یوں عام سٹالوں کا کھانا کھانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ ٹرائی کر لیں، اگر میری بات پر یقین نہیں تو۔ اس وقت علی دان کے سامنے وہ سب کچھ بھول گئی تھی، اور یہ اس شخص کا ہی کمال تھا۔ علی دان شاہ نے فش کوفتوں کو ابرو چڑھا کر گھورا، لیکن کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ دیکھ کر آن نے لب بھینچ لیے، میرا معدہ یہ گند کچرا برداشت نہیں کر پائے گا۔ علی دان نے کوفہ سے کہا۔ وہ جب یہ بات کر رہا تھا کچھ لوگوں نے مڑ کر اس جیسی شاندار شخص کو ایسی عام جگہ پر حیرت سے دیکھا ضرور، لیکن چونکے نہیں تھے، کیونکہ وہ عام لوگ تھے جن کا اخبار کی خبروں یا ٹی وی نیوز سے واسطہ نہیں ہوتا، ورنہ علی دان جیسی مشہور شخصیت کو دیکھ کر وہ اکٹھے ہو جاتے۔ آن نے یہ دیکھ کر کہ لوگ متوجہ ہیں اسے بازو سے پکڑ کھینچا اور کان میں بھنچی سی سرگوشی کی، کیا آپ خاموش نہیں رہ سکتے؟ اگر آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی نہیں کھا سکتی۔ یہ بہرحال کھانا ہے، کچرا نہیں۔ اس نے ایک فش کوفتہ کیچپ میں ڈپ کیا اور منہ کے قریب لائی۔ ٹرائی کریں، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ تو قابل رحم بات کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ بنا کر بولے۔ علی دان شاہ تو حیرت سے اسے پٹڑ بولتے ساتھ میں کھاتے دیکھ کر متعجب سا تھا۔ اگر میں آپ کے ساتھ کھاؤں تو پھر ہم گھر واپس جا سکتے ہیں؟ آن نے سر ہلایا۔ ظاہر ہے وہ کھانے کے بعد گھر جانے کا ہی سوچ رہی تھی۔ ساری رات تو ادھر بیٹھنے سے رہی۔ علی دان نے اس سے ایک کوفتہ لے کر برے منہ بنا کر بمشکل منہ میں ڈالا۔ اسے کھانا بہت مشکل تھا۔ آن نے اسے دوسرا دیا۔ علی دان شاہ نے ابرو اچکا کر ٹیسٹ فیل کیا۔ ہم ناٹ بیڈ، تاہم اس نے صرف 2 کھائے۔ یہ غیر میری کھانا تھا، بنا ہاتھ دھوئے پکا ہوا۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ادھر آن کو دیکھو تو جیسے بھوک سے پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے 2 پلیٹ صاف کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ اب بھی کھانا چاہتی ہے۔ علی دان نے اس سے پلیٹ چھین کر ٹیبل پر پٹکی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ آل رائٹ، بس کریں، آپ بہت کھا چکی ہیں، آپ کا معدہ کیسے اتنا برداشت کرے گا؟ اس نے اپنا والٹ نکال کر بل پے کیا، اسے ساتھ لے کر اس کی رہائش کی طرف جانے لگا۔ تری آپ نے بقایا پیسے تو نہیں لیے؟ وہ اسے روک کر واپس شاپ پر جانے لگی تھی۔ کس چیز کا بقایا؟ علی دان نے اسے وہیں پر روک دیا۔ میرے والٹ میں ایسی گندی جگہ سے لیے گئے پیسوں کے لیے جگہ نہیں۔ وہ ناگواری سے بول کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بے سختہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ واقعی وہ سچ میں ایک سرمایہ دار تھا، اس کے لیے یہ فضول خرچی عام بات تھی۔ علی دان شاہ اس لیے کار تک آیا اور دروازہ کھول کر ایک ڈیسرٹ باکس نکالا۔ اوہ، آپ کھانا خرید لائے ہیں؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ آن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا دل بے اختیار علی دان کی طرف جھکا تھا۔ تو کیا وہ یہاں اسے کھانا پہنچانے آیا تھا؟ یہ لیں، تھامے اسے۔ اس نے باکس آگے بڑھایا۔ آنیہ نے خوبصورت پیکڈ باکس کو دیکھا جو کھانا بہرحال نہیں تھا۔ یہ ایسا لگتا ہے سنیکس ہے۔ آن نے اندازہ لگایا۔ ڈبے کو بغور دیکھتے بولی، کہ آپ کو سنیکس پسند نہیں؟ وہ ہچکچایا کہ شاید وہ غلط چیز لایا ہے۔ اوہ نو، میرا مطلب تھا مجھے اب بھی بھوک ہے۔ آپ نے سنیکس کے بجائے کھانا کیوں نہیں خریدا؟ میری رائے کے مطابق آپ کو بھوک نہیں لگی، بلکہ آپ خراب موڈ میں ہیں۔ میں نے گوگل پر چیک کیا تھا، جب لڑکیاں خراب موڈ میں ہوتی ہیں تو ہلکا پھلکا کھانا
पसंद करती हैं। स्नैक्स के बीच में जो चीज़ उनको मरगूब होती है वो होती है मीठी चीज़ें। सही कहा ना। आन उसकी तफसीली बात सुनकर नजर झुकाकर धीमे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर अलीदान कुछ शर्मिंदा हुआ। क्या वो कुछ गलत कह चुका है? आप हंस क्यों रही हैं? वो खफा हुआ। आन ने मुस्कुराहट दबाकर उससे डब्बा लिया। हाँ, मुझे पेस्ट्रीज पसंद है, स्पेशली मीठी। ये कहते ही वो अपने एरिया की तरफ चल पड़ी। अब उसका मूड काफ़ी बेहतर था। अलीदान शाह उसे देखता रह गया। आन, वो पुकारा। वो मुड़ी और नम आंखों से उसे देखा। हम अंदाज पाठ था। वो उसके करीब पहुंच गया। आज क्या बात हुई थी? नरमी से पूछा। आन नजर झुकाकर लब बीज कर खड़ी रही। उसके बारे में कुछ मत पूछें प्लीज़, मेरे दिल को तकलीफ होती है। इट्स बिकॉज सिकंदर अवान फिर से। आन ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। जहाँ फिक्र थी, ख्याल था, मोहब्बत थी, तो वो जान गया था। आन ने खामोशी से फ़क्त सा हिलाया। मैं आपका बदला लेने में मदद करूंगा। उसके लहजे में एतमाद था, कुछ भी कर गुजरने की लगन। आन ने चौंक कर उसे देखा और नफ़ी में सर नहीं। हालांकि मैं उनको पसंद नहीं, लेकिन मैं खुद को ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अगर आपने उनको इसी तरह निशाना बनाना जारी रखा तो वो लोग हमेशा की तरह ये इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देंगे। उसके बारे में सोचते हुए उसने इन 2 माह में अवान सिकंदर से जितनी बार भी सामना किया, उससे गुजरे 3 सालों में भी इतना जालिम नहीं देखा था। वो अब उसकी मखरूज शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अलीदान ने सर हिला दिया। तो फिर आप कब बदला लेना चाहेगी? मुझे बताएं, मैं आपकी खातिर किसी भी वक्त जंग करने का कोई रास्ता शुरू करूं। आन बस खामोश थी, होंठ बींचे खड़ी रही। उसका मतलब ये नहीं कि हम आग का मुंह खोल दें। वो उलझी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था इस दुश्मनी की वजह क्या है। वो लोग उसे क्यों अलीदान से दूर करना चाहते हैं? शाह ख़ानदान और अवान खानदान की ये खामोश जंग है। वो धीमे से गोया हुआ। ओ राइट, आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? किस लिए आप उनके हर फर्द पर गुस्सा हैं? वो मुतजस्सिस हुई, जानना चाहते आखिर क्या बात है जिस वजह से ये दोनों बड़े ख़ानदान आपस में दुश्मन थे। हमारा शाह ख़ानदान उनसे कभी खौफजदा नहीं रहा। जो खौफजदा हैं वो अवान फैमिली वाले हैं। जहाँ तक हकीकत की बात के क्या हुआ था, अलीदान ने हाथ बढ़ाकर उसका खूबसूरत मासूम चेहरा था। आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। मेरी नज़र में आप उस फैमिली की फ़र्द नहीं है। और ये सच ही था। अलीदान ने कभी महसूस नहीं किया कि आनिया अस्मत अवान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो उसके करीब कैसे आया, उसकी वजह कोई और थी। उसके लिए आनिया ख़ास थी, ऐसी ख़ास जिसकी कोई कीमत ना थी। वो अपनी मेहरबानी से उसके साथ मुखलिस रहा था। हालांकि वो उससे मोहब्बत नहीं देती, लेकिन वो उसकी दोस्त ज़रूर बन रही थी और ये बात भी उसके लिए काफ़ी थी। बाकी का रास्ता भी दूर नहीं था। अलीदान को यकीन था आनिया को मुसलसल खुद को तकते और कुछ सोचते देखकर अलीदान ने उसे घूरा। ऐसे क्यों देख रही हैं आन? वो उलझा। आन ला पिंच और ज़रा सा मुस्कुराई। पेस्ट्रीज का डब्बा अपने बाहों में थामे बोली, अलीदान शाह, अगर ऐसा कोई दिन है जिसमें आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं हत्तुल इम्कान आपके काम आना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लहजे में पुख्तगी थी। वो अलीदान की बात पर खुशी से भर गए कि उसे आवान से रिलेट नहीं समझता। उसकी नज़र में आनिया एक अलग हैसियत की मालिक थी और ये बात उसे मुतमैन कर रही थी। अलीदान शाह नागवारी से हंस पड़ा। मैं एक औरत को उसकी इज्जत कभी नहीं दे सकता कि मेरी हेल्प करे। बात आम औरत की नहीं अलीदान, स्पेशली मेरी जैसी औरत। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं देन वेट एंड वॉच।